بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ مجاہد کہتے ہیں ملک الموت کے لیے زمین ایک تھال کی مانند بنا دی گئی ہے، وہ اس میں سے جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اس کے کچھ مددگار جو نفوس کو پکڑتے ہیں، پھر ان میں سے انہیں قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ملک الموت کے پاس ایک مخصوص قسم کی برچھی ہے جس کا ایک حصہ مشرق میں ہے اور ایک حصہ مغرب میں ہے، جس سے وہ زندگی کی رگ کاٹ دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں ملک الموت کے پاس ایک برچھی ہے جو کہ مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ جب دنیا میں کسی بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس برچھی کو اس کے سر پر مارتا ہے اور کہتا ہے اب موت کا لشکر تیرے ساتھ بڑھا دیا گیا ہے۔ ملک الموت کی یہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کچھ فرشتے اور بھی ہیں جن کو اس کی مثل یا اس سے زیادہ بھی طاقت عطا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، اگر اسے کہا جائے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کو ایک لقمے میں چبا ڈالو تو وہ کر گزرے۔ اس کی تسبیح ہے جہاں بھی تیرا جلوہ ہے تیری ذات پاک ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ان فرشتوں میں سے ایک ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات کی اجازت عطا فرمائی گئی کہ میں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں۔ اس کی دونوں ٹانگیں سب سے نچلی زمین میں ہیں اور اس کے سینگ پر عرش ہے۔ اس کے دونوں کانوں کی لو اور گردن کے درمیان پرندے کی پھڑپھڑاہٹ 7 سال ہے۔ ایک پرندے کا سفر 700 سال ہے۔ اس فرشتے کی تسبیح ہے جہاں بھی تیرا جلوہ ہے تیری ذات پاک ہے، اور اس فرشتے کو دیکھ علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت عطا فرمائی کہ میں دیکھ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں، جس کی دونوں ٹانگیں زمین کو چیرے ہوئے ہیں اور جس کا سر عرش کے نیچے ملا ہوا ہے۔ ملک الموت کے ذمے روح قبض کرنے کی ذمہ داری کیوں لگائی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے ذمے روح قبض کرنے کی ذمہ داری لگائی اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمائیے جان قبض کر لے گا تمہاری موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور ان کی اس ذمہ داری کا سبب ہمیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ جب وہ فرشتہ نیچے اترا تاکہ مٹی حاصل کر سکے، زمین نے اس سے کہا میں تجھے اس ذات کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تجھے حکم دے کر بھیجا ہے کہ آج مجھ سے کوئی چیز نہ لینا جو کل آگ کا حصہ بنے۔ تو فرشتے نے مان لیا اور زمین سے مٹی نہ لی۔ جب وہ اپنے رب کے پاس واپس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تجھے میرا حکم بجا لانے سے کس چیز نے باز رکھا؟ فرشتے نے عرض کی اے پروردگار، زمین نے مجھے تیرا واسطہ دیا اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے کوئی تیرا واسطہ دے اور میں اسے رد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ باری باری تمام فرشتوں کو بھیجا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے اسے بھی اسی طرح کہا۔ ملک الموت نے کہا جس ذات نے مجھے بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت کی مستحق ہے۔ پھر ملک الموت زمین سے ہر قسم کی پاک بھی اور خبیث بھی مٹی لے گئے، پس وہ گوندھی ہوئی مٹی بن گئی اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام وہ نبی مکرم ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی
اور اپنے دست مبارک سے ان کی تخلیق فرمائی، اور اپنی ملائکہ کو حکم فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت کے بارے میں جانتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے رب سے عرض کی وہ انہیں ملک الموت کی زیارت کرائیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت شیس علیہ السلام کے بعض صحیفوں میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ملک الموت دکھلا دے تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، البتہ میں اسے تمہارے پاس اس صورت میں بھیجوں گا جس میں وہ برگزیدہ انبیاء کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ملک الموت ایک مینڈھے کی صورت میں آئے۔ ان کے 4000 پر پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر ایسا تھا جو زمین و آسمان کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر ایسا تھا جو تمام زمینوں کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر مشرقی کنارے سے بھی پرے تھا، اور ایک پر مغربی کنارے کی حد عبور کر گیا تھا، اور اس کے سامنے زمین تھی جس پر پہاڑ بھی تھے، میدان بھی، سمندر بھی تھے، اور جن و انس بھی اور چوپائے بھی تھے، اور سمندر اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر اس کے سینے میں ایسی فضائیں تھیں جیسے زمین کے صحرا میں گندم کا دانہ ہو۔ اس کی آنکھیں تھیں جو وہاں ہی کھلتی جہاں اس کے کھلنے کا مقام ہوتا، اور اس کے پر تھے جو وہاں ہی پھیلتے جہاں پھیلانے کا مقام ہوتا، اور کچھ پر بشارت کے تھے جو صرف برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے لیے بچھائے جاتے، اور کچھ پر کفار کے لیے مخصوص تھے جن میں سیخیں، میخیں اور قینچیاں تھیں۔ بس آدم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آپ 7 دن تک 7ویں دن کی اس گھڑی تک جس میں بے ہوشی طاری ہوئی تھی بے ہوش رہے۔ پھر آپ کو افاقہ ہوا اور آپ کی رگوں میں زعفران تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ملک الموت کے درمیان 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کی عمر مبارک 1000 سال ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پہلی ہستی ہیں جن کو اپنی عمر کے بارے میں بتایا گیا جبکہ آپ زندہ تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا تو آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ نور اور روشنی والا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ آپ نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ان کی عمر مبارک 60 سال ہے۔ آپ نے عرض کی، اے رب کریم، ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ عمر میں نے لکھ دی ہے۔ آپ نے عرض کی، اے میرے رب، میں اپنی عمر کے 60 سال ان کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم یہ کر رہے ہو؟ پھر آدم علیہ السلام جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا جنت میں رہے، پھر آپ کو جنت سے نیچے بھیجا گیا، اور آدم علیہ السلام اپنی عمر گنتے رہے، یعنی عمر یاد رکھی، حتیٰ کہ آپ کے پاس ملک الموت آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا، تم نے جلدی کر دی، میری عمر 1000 سال ہے۔ فرشتے نے کہا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنی عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا، پس آپ کی اولاد کو بھی انکار کی عادت پڑ گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو نسیان، بھولنا لاحق ہوا، تو آپ کی اولاد میں بھی نسیان عام ہو گیا۔ اس دن سے کتابت اور گواہی کا حکم دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ نے اپنی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو آپ کی پشت سے ہر ذی روح گر پڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کا نشان بنایا، پھر انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔
آپ نے عرض کی اے میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہیں۔ آپ نے ایک شخص دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان نور کو دیکھ کر آپ بہت معتجب ہوئے۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد ہیں۔ آخری امتوں میں سے آپ کا بیٹا ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب میری عمر کے 40 سال ان کو عطا فرما دے اور ان کی عمر زیادہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر یہ لکھ دیا گیا ہے اور مہر لگا دی گئی ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ جب آپ کی عمر ختم ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ عرض کی گئی آپ نے یہ سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا تو آپ کی اولاد بھی انکاری ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نسیان لاحق ہوا تو آپ کی اولاد بھی بھولنے کی عادی ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ کی اولاد بھی خطا کی خوگر بن گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت کے بتانے کے باوجود انکار کیا تھا۔ وہ نسیان تھا، جس طرح حدیث میں ہے انکار اور تکذیب نہیں تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 1000 سال تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے اور پوتے کو دیکھا اور آپ پورے 1000 سال بعد بغیر کمی کے عالم برزخ کی طرف تشریف لے گئے۔